نے DGFIA کے سامنے وفاق نے مکہ مارا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے اس لیے مارا ہے کہ جناب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میرے کنسرنز نہیں دور کر سکے اور FIR بھی درج نہیں ہوگی. تو ابھی وہ لیگل اوپینین یہ تو اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اکراس دا بورڈ کریں، آپ انفورسمنٹ آف لا کریں، وہ بجائے اس کے یہ کرنے کے وہ اپنی جو ایک جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس سے کہتے ہیں کیمپین چلائیں آپ. تو یہ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں خواجہ سعد رفیق کی جو بات ہے، یا آپ بھول جائیں کہ وہ ایسا کوئی شخص تقریر کر رہا ہے جس کے اوپر مقدمات ہیں. دیکھیں ایک اگر یہ آواز ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ رول آف لا لے کے آئیں، اکاؤنٹیبلٹی ایسے کریں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں اور وچ ہنٹنگ نہ کریں، نہیں کر رہی ہوگی تحریک انصاف کی. مجھے پتا ہے عمران خان ڈز ناٹ بلیو دس. عمران خان جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، ساری زندگی اس عمران خان نے پاکستان کے لیے لڑا ہے اور ابھی بھی پاکستان کے لیے لڑے گا، اور ایک دیانتدار آدمی. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری یہ دوسرے جو عللے تللے ہیں ہم ان کو برداشت کیا اس لیے کہ پاکستان میں جو چیزیں آگے لے کے جا رہا ہے عمران خان، اگر وہ ان میں کامیاب ہو گیا تو واقعی یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. لیکن سر جی بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے پھر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب جو لوگ آپ کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث ہے، مصیبت کا باعث ہے، اگر آپ انہیں رکھیں گے وہ کل جا کے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے، وہ اور بڑی پریشانی کریں گے. تو آپ کے پاس نظریاتی لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو ایک نظریے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو جو خواجہ سعد رفیق کی بات ہے، جو اس میں جو اپوزیشن اس وقت جو آفر کر رہی ہے، بھلے وہ مقدمات کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.